बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद। क़ुद्स में एक मकाम है, एक शहर है, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। वहाँ पर हज़रत ईसा ज़ाहिर होंगे। उसके बाद हज़रत ईसा शाम जाएंगे, शाम से फिर हज़रत ईसा मक्का जाएंगे। रवायात में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कुरान मजीद फुरक़ानुल हकीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक इरशाद खुदावंदी हैं, व इन्ना मिन अहलिल किताबि व इल्ला लियुमिनून बिही। कोई अहले किताब नहीं होगा, जितनी भी अहले किताब है, कोई भी अहले किताब फर्द नहीं होगा जो वो इस्लाम को कबूल करेगा और इस्लाम की हक़नियत को तस्लीम करेगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम ईसाइयों को, तमाम यहूदियों को इस्लाम की दावत देगा और इस्लाम की तरफ राग़िब करेगा। उलमा का कहना है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो दुनियाई ईसाइयत और दुनियाई यहूदियत खुशियाँ और जश्न मनाएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया और इमाम मेहदी के मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर उस वक्त इमाम की इमामत में 313 असहाबे गिरामी और 10,000 का लश्कर होगा। जब इमाम के लिए नमाज की तैयारियां मुकम्मल होगी, अज़ान और इकामत जब ख़त्म होगा, सारे 313 असहाबे गिरामी इमाम की खिदमत में आवाज़ बुलंद करेंगे, या इमाम नमाज के लिए क़याम कर ले। इमाम जवाब देगा कि किसी आने की आमद का इंतज़ार है। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होगा, सफ़ों को चीरता हुआ इमाम की खिदमत में आएगा। इमाम उठकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए उठेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के हाथ बूसी करके इमाम के हाथ पर बैयत करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ए नबी अल्लाह, आप आगे आए, नमाज की इमामत करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं वज़ीर बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, मैं अमीर बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि मैं आपकी लश्कर में एक सिपाही की तरह बनकर आपकी खिदमत में आया हूँ। आप उठिए, नमाज की इमामत करें, मैं आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ूँगा। फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज तमाम करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 313 असहाब 10,000 का लश्कर मक्का मुकर्रमा काबा में जा अल हक व ज़हक़ल बातिल का नारा लगाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इमाम मेहदी शाम आएंगे। शाम में बग़ैर जंग के जब इमाम दाखिल होंगे, फिर उसके बाद इमाम शाम से कूफा आएंगे। फिर कूफा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हमराही में पूरी दुनिया को इस्लाम की दावत देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मग़रिबी ममालिक कि इमाम की एलची बनकर मग़रिब ममालिक की तरफ जाएंगे और लोगों को, ईसाइयों को, यहूदियों को इस्लाम की हक़नियत और इस्लाम की तबलीग की तरफ बुलाएंगे, इस्लाम की दावत देंगे। तमाम मग़रिबी ममालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन ममालिक के साथ 7 साल तक सुलहनामे की करारदाद
پر معاہدہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثریت عیسائیوں میں، اکثریت یہودیوں میں مسلمان ہو جائیں گے۔ 7 سال معاہدہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ امام کے ساتھ ملاقات کر کے جب اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے، یہی عیسائی، یہی یہودی 7 سالوں میں 3 سال پورا کر کے پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے۔ عیسائیوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے کہ اب معاہدوں کی بات ختم، اب مقام جنگ ہے۔ جو بھی اسلام سے منحرف ہوگا وہ ہماری اور امام کی تلوار کے تحت تخ ہوگا۔ پھر اسلام اور کفر کے درمیان ایک لڑائی چھڑ جائے گی۔ امام پوری دنیا پر عدل الہی اور انصاف الہی کے لیے قیام کریں گے اور پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ کیا یہودی کس طرح اسلام کی طرف آئیں گے؟ فرماتے ہیں، روایات میں ہیں کہ جب امام آئیں گے، امام ترکیہ کے پہاڑوں کی طرف، جو انطاکیہ کی جو پہاڑی ہیں، ان پہاڑی جو ترکیہ کی پہاڑی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تورات کے غیر منحرف نقطے نکالیں گے جن میں تحریف نہیں ہوئی ہو۔ یہودی علماء ایمان لے آئیں گے اور 30,000 یہودی اس وقت امام کو قبول کر دیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی قائل کریں گے اور انطاکیہ کی پہاڑیوں سے انجیل کے غیر منحرف نقطے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ جو بھی اہل کتاب نہیں ہیں ان کے درمیان بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا اور لوگ جک در جک اسلام کی طرف آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف جائیں گے۔ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کفن، غسل اور تجہیز فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اونی کپڑے سے جو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بونا تھا اس سے کفن دے گا، اور مقام اور قدس کے مقام جو بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے اس کے دامن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت بہت رنجیدہ ہوں گے اور ان کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کوفہ تشریف لے جائیں گے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیں گے۔ کوفہ اس وقت ایک ایسا شہر ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مرد و زن کے زبان پر ہوگا، اور کوفہ کی محبت دل اور زبان پر عام و خاص ہوگی۔ وہ اتنا قیمتی شہر ہوگا کوفہ کہ بھیڑ کی بیٹھنے کی جگہ انسان کو درہم اور دینار سے بھی نہیں ملے گا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے کوفہ میں ایک قدم جگہ بھی مل جائے مجھے بہت محبوب ہے کوفہ۔ امام کا دارالحکومت کوفہ ہوگا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ سارا کام کوفے میں کریں گے امام مہدی علیہ السلام، اور آرام نجف میں فرمائیں گے، اور امام کا اہل خانہ اور امام کا
اہل و عیال سہلہ میں ہوں۔ جو مسجد سہلہ ہے یہ امام کا گھر ہوگا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ میں ایک مسجد تعمیر کرے گا جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اور دنیا کے اطراف سے روایات میں ہیں، بحار الانوار، امام صادق علیہ السلام نے بحار الانوار میں ارشاد فرمایا ہے، روایت بیان کی ہیں کہ کوفے میں ایک بالش ٹکڑی کی قیمت 1 سونے کے ٹکڑے کے برابر ہو جائے گا۔ لوگوں کی زبانوں اور دلوں پر کوفہ ہوگا۔ نماز جمعہ کوفے میں امام زمانہ کی امامت میں ادا کی جائے گی۔ امام کوفے میں ایک مسجد تعمیر کروائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہیں کہ امام کوفے میں ایک مسجد تعمیر فرمائے گا جس کے 1000 دروازے ہوں گے، اور لوگ دور و دراز سے تیز ترین سواریوں پر بیٹھ کر پھر بھی نماز جمعہ سے رہ جائیں گے۔ لوگ ایک ایک روز پہلے کوفے آنے کی کوشش کریں گے تاکہ نماز جمعہ امام زمانہ کی ابتدا میں ادا کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ پوری دنیا میں نظام الہی قائم ہوگا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ وقت نصیب فرمائے، پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں امام کی سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔